سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 سے آگے کئی رکوعوں تک مسلسل جن واقعات کی طرف اشارے کیے گئے ہیں وہ واقعات بنی اسرائیل کی تاریخ کے مشہور ترین واقعات ہیں جنہیں بنی اسرائیل کی قوم کا بچہ بچہ جانتا تھا، اس لیے ان واقعات کی تفصیل بیان کرنے کے بجائے مختصراً اشارہ کر دیا گیا ہے۔ صرف ان واقعات کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ اپنے احسانات یاد دلا رہے ہیں کہ میں نے تم پہ یہ احسانات کیے، اور دوسری طرف یہ تمہارے کرتوت ہے جو ان احسانات کے جواب میں تم کر رہے ہو۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلاتے ہوئے کہتے ہیں فَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی تھی۔ آیت میں لفظ استعمال ہوا ہے آل فرعون۔ آل فرعون میں فرعون کی نسل بھی شامل ہو جاتی ہے، اور مصر کے جو باقی حکمران تھے وزراء، مشیر وغیرہ، وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اب وہ کرتے کیا تھے؟ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ آزمائش کس بات کی تھی؟ اس بات کی کہ اس بھٹی سے تم خالص سونا بن کر نکلتے ہو یا کھوٹا سکہ بن کر رہ جاتے ہو۔ اتنی بڑی مصیبت سے جب حضرت موسیٰ تمہیں معجزانہ طریقے سے نجات دلائیں گے تو نجات پا لینے کے بعد کیا تم اللہ کے شکر گزار بندے بنتے ہو یا نہیں؟ اور مزید اللہ کہتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو ڈبو دیا۔ تو ان آیات میں نہ صرف اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلوا رہے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے لوگوں کی احسان فراموشی بھی ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ تم نے میری نعمتوں کی بالکل بھی قدر نہیں کی، اور اس آزمائش کی بھٹی میں سے چند لوگوں کے علاوہ باقی سب لوگ کھوٹے سکے بن کے نکلے۔